بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل کے چین کا نسخہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ ہر شخص غریب ہو یا امیر، بادشاہ ہو یا فقیر، دل کا چین چاہتا ہے۔ چین کو عربی میں اطمینان کہتے ہیں۔ زمیندار سمجھتا ہے کہ زمین کے زیادہ سے زیادہ رقبے پر قبضہ جمانے میں دل کا چین ہے۔ بازار کپڑے کا کاروبار کرنے والے بازار سمجھتا ہے کہ اپنی دکان میں زیادہ سے زیادہ مالیت کا کپڑا جمع کرنے میں چین ہے۔ ملازم پیشہ گریڈ بڑھانے کو چین کا ذریعہ خیال کرتا ہے۔ شادی شدہ کے بعد اولاد کے ذریعے دل کا چین تلاش کرتے ہیں۔ یہ سب راستے غلط ہیں۔ مرم بڑھتا گیا جوں دوا کی۔ جتنا قدم چین حاصل کرنے کے لیے بڑھایا، اتنا ہی راہ راست سے دور ہوتے گئے اور بے چینی بڑھتی گئی۔ مثلاً ایک زمیندار جس کے پاس زمین کے 4 مربع ہیں، وہ 5واں مربع لینا چاہتا ہے۔ اس کے لیے اس کو پٹواری سے لے کر ڈپٹی کمشنر تک سب کے پاس جانا پڑے گا۔ وقت کی خوشامد کے باعث اور عزت کی خاطر روپیہ بھی ضائع کرنا پڑے گا۔ پٹواری کی خوشامد اور اس کو سلام بھی کرے گا، اگرچہ دل میں سمجھتا ہے کہ یہ ٹکے کا نوکر ہے۔ میرے مقابلے میں اسی کیا ہستی ہے کہ فرعون بنا بیٹھا ہے۔ ایک بڑے سے بڑے افسر کا کہنا ہے کہ ہمیں بھی پٹواری کو رشوت دینی پڑتی ہے، غرض کہ اپنے مطلب کے لیے اس کو گدھے کا باپ بنانا پڑے گا۔ فرض کیجیے اس کا 5واں مربع زمین کا مل گیا۔ اس کے بعد اس کو اس مربع کے لیے پانی حاصل کرنے کے لیے پھر خوشامد وعدہ کی پٹی پڑھنی پڑے گی۔ اس کے بعد مزارعین کی ضرورت ہوگی۔ ایک مزارع آتا ہے اور کہتا ہے میرے پاس ایک بیل ہے، دوسرا لے دیجیے، میں کاشت شروع کر سکتا ہوں۔ اس کو اس زمیندار نے 200 روپے دیے۔ دوسرا مزارع کہتا ہے میرے پاس 2 بیل ہیں، 2 اور لے لیجیے، 2 جوڑی سے کاشت جلدی ہو جائے گی۔ دیکھا آپ نے چین حاصل کرنے کے لیے کس طرح بے چینی کا سامان اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ بازار نے 1-2 لاکھ روپیہ کپڑا منگوایا، اس کو ہر دم یہی خطرہ رہے گا کہ کپڑے کی قیمت نہ گر جائے اور 1 لاکھ کا 60,000 نہ رہ جائے۔ صراف نے اگر 60,000 کا سونا منگوایا ہے تو اسے ہر وقت ہی ڈر رہتا ہے کہیں بھاؤ گر نہ جائے، فرض کہ ہر وقت بے چینی ہی بے چینی ہے۔ ایک سیٹ کی جتنی دکانیں ہوں گی اتنے ہی اس کے دل کے ٹکڑے ہوں گے۔ اگر اس کی کلکتہ، بمبئی، دلی اور کراچی میں دکانیں ہیں تو اس کو ہر وقت یہی ڈر رہے گا کہیں کسی دکان کو آگ نہ لگ جائے۔ ان سب کے مقابلے میں ایک پنواڑی خوش ہے۔ وہ 1 روپے کے پان خریدتا ہے اور شام کو 1 روپے نفع کما لیتا ہے۔ اس کی پونجی بچ گئی اور روٹی مل گئی۔ نہ اسے آگ کا ڈر ہے اور نہ ہی پٹواری قانون ہے، نہ تحصیلدار کی خوشامد کرنی پڑتی ہے۔ انسان چین چاہتا ہے۔ چین صرف نبی کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دامن گاری میں ہے۔ انسان چین چاہتا ہے۔ چین صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دامن گیری میں مل سکتا ہے۔
باقی کسی کو چین نہیں، بادشاہ کو بھی چین نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک اکنی گر جائے، اگر ایک اکنی گر جائے تو افسوس ہوتا ہے۔ جس بادشاہ کا ایک جہاد بمائے فوج دشمن نے غرق کر دیا، خیال کیجیے اس کو کتنی بے چینی ہوگی۔ 1914 کی لڑائی میں جرمنوں نے برطانیہ کے بے شمار جہاز غرق کیے، اور جرمنوں کی آبدوز جہاز کیڈن ہر جگہ تباہی مچاتا پھرتا تھا۔ کیا اس وقت شاہ لندن کو چین ہو سکتا ہے؟ کیا اس وقت شاہ لندن کو چین ہو سکتا تھا جبکہ اس کے جہاز پر جہاز غرق ہو رہے تھے؟ حقیقت میں بادشاہ تو سب سے زیادہ متفکر ہوتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بادشاہی حاصل کر کے چین پائیں گے، لیکن یہ خیال است و مہارست و جنون۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، چین ذکر الہی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کا اطمینان اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہی ہے۔ ہم سب کو جتنا اطمینان یہاں نصیب ہے وہ سارے ہفتے سے زیادہ ہے۔ ملازم پیشہ کو جو یہاں اطمینان ہے وہ اس کو دفتر میں حاصل ہونا ناممکن ہے۔ دکاندار کو جو یہاں اطمینان ہے وہ اس کو دکان میں بیٹھ کر نصیب نہیں ہو سکتا۔ جو چین ہم سب کو یہاں حاصل ہے، کہاں وزیر اعظم کو حاصل ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس کو تو ہر وقت یہ ڈر رہتا ہے کہ میری پارٹی میرے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ پاس نہ کر دے۔ وزارت چھین سکتی ہے مگر اللہ تعالیٰ کا نام کون چھین سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں تو وہ اپنے دروازے سے ہٹا دیتے ہیں۔ چنانچہ دولتانہ اور ان سے وزارت چھن گئی، لیکن ہم سب اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ذکر میں شامل ہیں۔ لیکن یاد رکھیے اس مجلس میں جو سرور حاصل ہے وہ یہاں سے اٹھنے کے بعد نہ رہے گا۔ طبیعت میں سرور عبادت کی قبولیت کی علامت ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو استقامت عطا فرمائے، کسی گناہوں کے باعث اپنے دروازے سے نہ ہٹائے۔ میں نے بعض اہل علم کو دیکھا ہے، کہتے ہیں کہ شیخ کامل کی صحبت میں بیٹھنے کے باوجود دل چاہتا ہے کہ اٹھ کر بھاگ جائیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہیں، ورنہ ان کا دل اچاٹ نہ ہوتا بلکہ مسروع ہوتا۔ ہمارا دل چاہتا ہے ہم اسی طرح رات کے 12 بجے تک ذکر الہی میں ذاکر شاغل رہیں۔ اللہ کا ذکر بھی سیکھنے سے آتا ہے۔ طالب کی ریاضت ایسی ہے جیسے زمین پودے کی جڑوں کو اپنی چھاتی کے اندر کھینچ کر رکھتی ہے، اور شیخ کی توجہ ایسی ہے جیسے مالی پودوں کو پانی دیتا ہے۔ دونوں چیزیں ہوں تو ترقی ہوتی ہے۔ اگر کسی سے اللہ تعالیٰ کا نام سیکھا جائے، پھر اندھیری کوٹری میں جہاں ہاتھ کو ہاتھ سمجھائی نہ دے ذکر الہی کیا جائے تو وہ لذت آتی ہے جو بادشاہوں کے سر پر تاج شاہی رکھوا کر لاکھوں فوج اس کے ابرو کے اشارے پر کٹ مرنے کو تیار ہو۔ یہ ایسا جو بادشاہ کو سر پر تاج شاہی رکھوا کر بھی نصیب نہ ہو گئی۔
نفی آسان اور اس بات مشکل، چیز کا چین اس کے جمع کرنے سے ہوتا ہے، لیکن اللہ کے ذکر میں نفی سے لطف آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر چاہتا ہے کوئی نہ ہو۔ اگر کسی شخص کا مکان عالی شان ہے، اس میں صوفہ سیٹ اور ہر قسم کا سامان آسائش وغیرہ موجود ہے، کیا آپ کو معلوم ہے ان سب چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اس شخص کو کتنی تیغ-و-دو کرنی پڑتی ہوگی؟ درد سر کے واسطے سندن لگانا چاہیے، اس کا گھسنا اور لگانا درد سر یہ بھی تو ہے۔ ہر ایک کا دل چاہتا ہے کمرہ خوب سجا ہوا ہو تاکہ چین نصیب ہو، اس کے لیے کم از کم 2000 روپے تو چاہیے۔ روپیہ تب آئے گا جب کمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی لذت اسباب دنیا سے علیحدگی میں ہے۔ اللہ پاک کے نام میں کسی چیز کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کے نام کا تقاضا یہ ہے کہ بے سر و سامانی ہی میں اس کو یاد کیا جائے۔ مثلا ایک ایسا کمرہ جس میں نہ سورج، چاند اور ستاروں کی روشنی، حتیٰ کہ فانوس بھی روشن نہ ہو، وہاں ذکر الہی میں چین سب سے زیادہ ہوگا۔ معلوم ہوا ذکر اللہ ما سوا سے انقطاع چاہتا ہے۔ دل کے چین کا نسخہ اللہ رب الجلال کا مبارک ارشاد، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ میرے حضرت فرمانے لگے کہ یہاں ذکر اللہ سے مراد پورا دین ہے یا کمان۔ آج کل یہ جملہ اللہ تعالیٰ کہلوا رہے ہیں ساتھیوں سے کہ آپ دنیا دار نہیں، انشاءاللہ دین دار الحمدللہ ہیں۔ آپ کے روزی کے بہانے بھی جنت کے بہانے ہیں الحمدللہ۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ اسی جگہ میں رحمۃ اللہ علیہ کو مرفوع پڑھا۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے۔
یہ جو ہم فرما رہے ہیں، ہر شخص غریب ہو امیر، بادشاہ ہو یا فقیر، دل کا چین چاہتا ہے۔ زمیندار سمجھتا ہے زمین کے زیادہ سے زیادہ رقبہ جمانے پر دل کا چین ہے۔ اللہ اپنی مہربانی، بازار سمجھتا ہے اپنی دکان میں زیادہ سے زیادہ مالیت کپڑا جمع کرنے میں چین ہے۔ کہ ہم ادھر ذہن میں رکھیں، آپ بات نہ ہوں۔ یہ دنیا کا سارا نظام ہی اللہ نے خدمت سے جوڑ رکھا ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ میرے حضرت ہیں جامع شفیع کے شیخ الحدیث رسول صاحب رحمہ اللہ تعالی، عرض اصلاح کے سلسلے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کتاب تبلیغ دین سے مطالعہ کرواتے ہیں۔ اس میں حب دنیا اور حب مال کا بیان بھی ہے۔ حب دنیا، حب مال، اخلاق کے مضمون میں سے ایک مضمون خلق حب دنیا حب مال کا بیان، کہ مال کی محبت دل میں، دنیا کی محبت دل میں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے کہ مال کی محبت دل میں۔ تو حضرت سے صاحب پوچھنے لگے، مال سے تھوڑا بہت تعلق تو سب کا ہی ہوتا ہے، مال سے تھوڑا بہت تعلق تو سب کا ہی ہوتا ہے۔ اب آپ حضرات یہاں مسئلے موجود ہیں، کچھ نہ کچھ جیب خرچ تب بھی آپ کی جیب کے اندر موجود ہوگا، گھر کے اندر بھی حسب توفیق حسب استطاعت وہاں بھی اللہ کا شکر ہے مال موجود ہوگا، پھر وہ کی چیزیں موجود ہوں گی۔ تو مال سے تعلق تو سب کا ہے، پھر یہ کون سا درجہ ہے جو حب دنیا حب مال کا مصداق بنتا ہے؟ یہ کون سا درجہ ہے جو حب دنیا حب مال کا مصداق؟ سر نے ایک ہی جملہ فرمایا لگے، حب دنیا حب مال کا مطلب گناہ کر کے مال کمانا۔ حب دنیا حب مال کا مطلب گناہ کر کے مال کمانا، باقی جائز طریقے سے اپنی حق حلال کی روزی کمائیں، ہزاروں میں کمائیں، لاکھوں میں کمائیں، کروڑوں میں کمائیں، اربوں میں کمائیں، بلکہ حضرت فرمانے لگے تم پوری دنیا سمیٹ لو، لیکن اس میں جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ پورا کرتے رہے۔ زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ ادا کرتے رہے، حسب توفیق صدقہ خیرات کرتے رہے، اپنے بچوں پر اہل و عیال پر خرچ کرتے رہے اور نیک جگہوں میں خرچ کرتے رہے، تو پھر یہ مال حب دنیا حب مال میں داخل نہیں، بلکہ یہ مال اپنے بچوں پر اہل و عیال پر اور نیک مصارف میں نیک جگہوں میں خرچ ہوگا۔ یہ مال بھی اللہ تعالیٰ کے فروغ کا ذریعہ ہوگا۔ الحمدللہ، یعنی کتنی آسانیات ہیں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ یاد رکھنا شریعت مطہرہ ہمارے دنیا کے کسی بھی جائز کام کو نہیں چھڑواتی ہیں، چاہے آپ سپاہی ہوں، افسر ہوں، کوئی بھی منصب ہو، بادشاہ ہوں، شریعت مطہرہ ہمارے دنیا کے کسی بھی جائز کام کو نہیں چھڑواتی، ہر جائز کام میں جنت کی راہ بتلاتی ہے۔ جب بڑے حضرات فرماتے ہیں، ہمارے قابل حضرات ہیں، اگر گریڈ بڑھانا مقصود ہو، مقصد یہ ہے اس میں اتنا غلو ہو کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جائے، پھر یہ چیزیں ہیں، پھر وہ نقصان دیتی ہیں۔ مگر ہاں پر عہدہ ہے، منصب ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا سامنے ہو تو پھر انشاءاللہ پھر یہ تمام مناصب یہ جنت کی ٹھنڈی ہوائیں پہنچ رہے ہیں۔ الحمدللہ، بادشاہ سے لے کر فقیر تک سب کے لیے ہے، اللہ نے جنت کی راہ چھپا رکھی ہے۔ الحمدللہ، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔
اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. بزرگوں کی باتیں ہیں، سب میں خیر ہی خیر الحمدللہ، سب میں نور ہی نور الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. بعض احباب کہتے ہیں کہ پہلے اللہ اللہ کرتے تھے مگر لطف نہ آتا تھا. آپ نے جس طرح بتلایا ہے اس طرح کرنے سے اب لطف آنے لگا ہے. اللہ پاک کے نام میں ہر مرد و زن کا حصہ ہے، لیکن اس میں لذت بھی سیکھنے سے آتی ہے. اطمینان قلب کے سب نسخے غلط ہیں، صرف اللہ تعالیٰ کا بتلایا ہوا نسخہ ٹھیک ہے. اللہ اپنی مہر. بعض باتیں ایسی ہیں کہ اس میں اپنے شیوخ کی رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے. جیسے حضرت مولانا عمر پالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ایسا پوچھنے لگے میرا نماز میں دل نہیں لگتا، میرا نماز میں دل نہیں لگتا. حضرت فرمانے لگا بھائی نماز دل لگے کے لیے تھوڑی پڑھی جاتی ہے، نماز تو اللہ تعالیٰ کو حکم پورا کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے. چاہے دل لگے نہ لگے اپنے آپ کو چمٹائے رکھیں الحمدللہ، اس میں ثواب بڑھ جاتا ہے. بلکہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے شوق کی وجہ سے کسی عمل کو کرنا، اس میں تو کچھ شوق کا بھی دخل ہے. بندگی یہ ہے طبیعت نہیں چاہ رہی پھر اپنے آپ کو چمٹا رکھا ہے، اصل بندگی یہ ہے، اس میں ثواب بڑھ جاتا ہے. یہ ہمارے بہرحال دیکھو یہ کیفیات ہیں، کیفیات. مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کیفیات محمود ہیں لیکن مقصود نہیں ہیں. کیفیات محمود ہیں لیکن مقصود نہیں، مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی. کیفیات محمود ہیں، اچھی حالت ہے، کوئی شوق والی حالت آ جائے اللہ کا انعام ہے الحمدللہ. یہ محمود حالت ہے، اچھی حالت ہے، لیکن یہ مقصود نہیں ہے کہ کیسی حالت نہ ہو، کوئی شوق والی حالت نہ ہو تو پھر ہم بالکل یعنی وہ عمل کو چھوڑ دیں. ایسا نہیں. میں مکہ مکرمہ میں تھا ایک حج کے سفر میں، وہ دنوں میں کوئی طبیعت نہیں بڑی بند سی یاد ہوں، نماز پڑھوں اس میں بھی کوئی کیفیت نہیں یاد رکھنا، تو وافر کروں بس ایسے جیسے بالکل چکر کاٹ رہا ہوں. کوئی خاص یعنی کوئی اس میں کوئی یعنی کیفیت وغیرہ کوئی نہیں ہے. دیکھو ضرورت پڑتی ہے رہنمائی کی یاد رہنا. اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے. پھر میں نے مکہ مکرمہ سے ہمارے بھائی مولانا سعد اللہ صاحب ہیں ان کو اپنے اس حال کی اطلاع دی اور انہوں نے پھر حضرت سے حضرت کی خدمت میں میرا یہ حال ادا کیا. مکہ مکرمہ میں ہیں، وہاں حج کے سفر میں ہیں، وہاں پر بس دل بند سا ہے، طبیعت پوری بجھ سی ہے، بس ایسا ہے جیسے نماز پڑھتا ہوں تو اس میں بھی کوئی کیفیت نہیں، اور طواف کرتا اس میں بھی کوئی کیفیت نہیں. طرف فرمانے لگے یہ حالت غیر اختیاری ہے، معاف ہے، اس کی طرف توجہ نہ دیں، بس اپنے کام میں لگ رہے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. یہ حال ہے، یہ احوال غیر اختیاری ہے، لیکن اصل چیز اتباع سنت اور اتباع شریعت ہے کہ آپ شریعت کے مطابق عمل کر رہے ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بجا لا رہے ہیں، بس آپ کو پورا اجر اور ثواب مل رہا ہے الحمدللہ. بلکہ گنگوئی رحمۃ اللہ فرمانے لگے شوق والی کیفیت ہو، اس میں تو کچھ شوق کا بھی دخل ہوتا ہے، اس میں تو آدمی رڑتے چلا جاتا ہے الحمدللہ، زور تو اس میں لگتا ہے نا. ہاں شوق والی کیفیت ہو پھر ہے، اگر اس میں تو کچھ شوق کا بھی دخل. بندگی یہ ہے طبیعت نہیں چاہ رہی پھر اپنے آپ کو چمٹا رکھا ہے، اصل بندگی یہ ہے، اس میں ثواب بڑھ جائے گا الحمدللہ. تو بہرحال یہ کیفیات ہیں، محمود ہیں لیکن مقصود نہیں. اصلا بڑے حضرات ہمارے قابل حضرات ہیں، جیسے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، غالباً مثنوی مولانا روم کا شعر ہے
بڑ زبان تسبیح در دل گاوخر این چنی تسبیح کہ دار رسل رحمت بڑ زبان تسبیح در دل گاوخر این چنی تسبیح کہ دار رسل کہ بڑ زبان تسبیح کہ زبان پر تسبیح ہو اور دل میں گاوخر کے خیالات ہوں، جانوروں کے خیالات ہونے نہ ہے، این چنی تسبیح کہ دار رسل کہ دار ہے کہ یہ تسبیح کیا اثر رکھے گی، اس کا کیا اثر ہوگا۔ دیکھو پھر ہمارے مشائخ ہیں رحمہ اللہ اپنے اپنے زمانے کے طبیب ہوتے ہیں الحمدللہ۔ حضرت حکیم محمد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شعر کی اصلاح فرمائی، بڑ زبان تسبیح در دل گاوخر میں این چنی تسبیح ہے، این چنی تسبیح ہے ماں این چنی تسبیح نیز دار اثر این چنی تسبیح نیز دار اثر۔ زبان پر اللہ تعالیٰ کا پیارا نام آ جائے، بس یہ نام آنا ہی آگے یہ بھی بہت بڑی خوشبختی کی علامت ہے الحمدللہ۔ اب یہ کیفیات ہو رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، سب لگے رہے انشاءاللہ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو اللہ قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں الحمدللہ۔ انہیں مقصد یہ ہے کہ ہمارے بزرگ کہنے لگے عبد الذات بنو عبد اللذات نہ بنو، عبد اللطیف بنو عبد اللطف نہ بنو، کہ عبد الذات بنو عبد اللذات نہ بنو، کہ لذت مل رہی کرنی چاہے لذت آئے نہ آئے، بس اللہ تعالیٰ کے سامنے مسئلے ہیں، ان کے ہر حکم کو بجا لانے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی یہ ہو جاتا ہے، یہ بھائی علی رضا سے جو طبیعت بند ہوتی ہے نا، جو بند ہوتی ہے یہ بھی شوق والی گھڑی کی قدردانی کے لیے ہے۔ روز آپ کو گوشت ملے، روز اگر مدرسے میں گوشت ملے تو گوشت یہ قدر ہی ختم ہو جائے آگے، اور ہفتہ بھر دال سبزی کھائیں، جمعے کے دن گوشت ملے، پھر آپ دیکھیں ایک لقمے پر الحمدللہ نکلے گی، سبحانہ نکلے گی۔ اللہ اپنی بس یہ کیفیات یہ اللہ تعالیٰ جو اللہ پاک تھوڑا بہت طبیعت میں اتار چڑھاؤ لاتے ہیں، یہ بھی آگے وہ بھی قدردانی کے لیے، یہ بھی شوق والی گھڑی کی قدردانی کے لیے ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ، اللہ پاک کی بات اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے اپنی بارگاہ۔ بزرگوں کے اپنے سب مبارک انداز ہیں، اللہ تعالیٰ بہرحال بڑے حضرات بڑی ہستیاں الحمدللہ ان کے اپنے مبارک انداز کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اتنا الحمدللہ ذاکر شامل کر دیتے تھے کہ ان کو واقعی الحمدللہ بہت لذت اور لطف و سب چیزیں الحمدللہ، لیکن ہم کمزوروں کے لیے بس یہ بھی ہے، یہ ہے بس بزرگوں کے سب حالات ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے الحمدللہ۔ یہ کیفیات ہیں، محمود ہیں لیکن مقصود نہیں ہیں، مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی اور اتباع سنت اور اتباع شریعت ہے۔ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے رکھے اور لگائے رکھے الحمدللہ، آمین۔